بڑے واقعات ہو رہے ہیں آتش زدگی کے موسم سرما میں ہر کوئی ہیٹر جلانا چاہتا ہے، ہر کوئی گیس کے چولہے جلانا چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ سردیوں میں گیس گھروں تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو گیس کے پائپ لائنز ہیں وہ منفی ٹمپریچر میں کہتے ہیں جی گیس پہنچتی نہیں ہے، جم جاتی ہے، یا کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، یا گیس کی مانگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور رسد جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کمپریسر کا آج کل رواج چلا ہے۔ کمپریسر جو ہے وہ دوسروں کے حصے کی گیس سک کر کے کھینچ کے جو ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ کمپریسر بڑے بڑے حادثات کا سبب بنتا ہے۔ آپ سے انتہائی ادب اور التماس ہے کہ اپنے بچوں کی جان، اپنی جان اور اپنے اہل و عیال اور اپنے پیاروں کی جان کے ساتھ مت کھیلیں۔ خدا را ایک تو گھروں میں کمپریسر نصب نہ کریں، دوسرا چولہے کے ساتھ احتیاط برتیں۔ جب بھی آپ اسے آن کرتے ہیں تو خیال کریں کہ وہ آن چھوڑے نہ اگر لوڈ شیڈنگ کی صورت میں۔ دوسرا جو پاکستان میں ایک بہت بڑا مسکنسیپٹ پایا جاتا ہے، کیونکہ حادثات میں مرنے والے تو سارے مر جاتے ہیں، بتاتا کوئی نہیں کہ حادثہ کیسے ہوا ہے۔ جو اب بھی موجودہ تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ جب آپ گیس کا چولہا آن چھوڑ دیتے ہیں اور خدا نخواستہ وہ گیس لیک ہوتی رہتی ہے، تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور ماچس کی تیلی جلائیں اور وہ گیس لیک ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا الیکٹرک سوئچ آن کرتے ہیں تو اس سے جو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے وہ بلاسٹ پیدا ہوتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ماچس کی تیلے یا کوئی اور آپ آگ جلاتے ہیں تو اس سے وہ بلاسٹ پیدا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر کیونکہ گیس موجود ہوتی ہے اس سے ہلکا سا سپارک چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ گیس ہے وہ بٹنوں کے اندر بھی پہنچی ہوتی ہے، جو ہی سپارک ملتا ہے تو بلاسٹ ہو جاتا ہے، گھر پورے کا پورا تباہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بسنے والے تمام افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے اہل و عیال کے، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے پیاروں کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلیں۔ ایک تو گیس چوری نہ کریں، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، اور ایک دوسری احتیاط یہ برتیں کہ اسے آن نہ چھوڑیں۔ اس پہ اگر مجھے جی ضرور ضرور ضرور۔ اس میں ایک دیکھیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامی حوالے سے بھی اس طرح کی رہنمائی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں ایک گھر جل گیا اور رات کو اس کے گھر والے جل گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بتایا کہ یہ آگ عدو لکم، یہ تمہارا دشمن ہے، جب تم سوتے ہو تو اس آگ کو بجھا لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پہ حکم دیتے تھے کہ رات سوتے وقت اپنے جو آگ ہے، جو اس طرح کی چیزیں جن سے آگ جل سکتا ہے، گھر میں خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان کو بجھا کے سوئے۔ یہ ہمیں اسلامی ہدایت، اسلام ہمیں ان چیزوں کی، جو انسانی جان کی حفاظت کی تدبیر بتاتا ہے۔ گیس کا دور ہو گیا، پہلے اگر پاکستان میں جو کوئلوں کا دور تھا اس میں اب جو ہمارے بزرگ تھے وہ جب انگیٹھی جلائی جاتی تھی گھر کے اندر تو وہ انگیٹھی رات کو بڑی تنبیہ کرتے تھے کہ اسے اب آپ نے بند کر کے سونا ہے، گیس ہو جاتی ہے کوئلوں کی اور وہ اس سے بھی موت ہو جاتی ہے۔ ابھی اسی ہفتے لاہور کے آگ جو ہے وہ آکسیجن کو کھا جاتی ہے۔ اسی ہفتے راولپنڈی کے 6 روڈ پہ دلہن سمیت 6 خواتین گھر کی جل گئی۔ پرسوں جو ہے ہمارے اپنے جاننے والے ڈوگ چودھریوں میں جل گئی۔ کوالٹی کنٹرول کا بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں۔ جو دیسی ساخت کے ہیٹر بنتے ہیں، انگیٹھیاں بنتی ہیں، اس کے اندر وہ جو کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں یوز کی جاتی، کاپر کی اور اس طرح عام جو ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل